اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ماشاءاللہ سے دوسرا رمضان المبارک اپنے عروج پر ہے جو اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور یہ جو میرا عشرہ جو آپ کے سامنے چل رہا تھا اصول دین توحید عدل نبوت اور امامت قیامت کے بارے میں تھا، جس میں نے کل آپ کے سامنے یکم رمضان کو توحید کی بحث آپ کے سامنے میں نے خطاب کر دیا تھا۔ توحید کے بارے میں آپ کی بحث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی تھی۔ آج عدل کی بحث آپ کے سامنے میں نے پڑھنی ہے اور اس پہ تھوڑی سی بحث کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ عدل کیا ہے۔ عدل ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند عالم کی تمام، توجہ کیجئے گا اس بات پر، خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو سب سے علیحدہ اور جداگانہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کی اتنی صفات ہیں لیکن عدل کو جداگانہ اور علیحدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ عدل کی بحث کی گئی ہے اتنی صفات ہونے کے باوجود، اور علماء کرام، علماء دین، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جن سے ہم اپنی آگاہی لیتے ہیں، انہوں نے بھی اصول دین میں عدل کو جداگانہ طور پر متعارف کروایا، آپ کے سامنے متعارف کروایا۔ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ خدا کی اتنی صفات ہے لیکن اصول دین میں صرف عدل کو ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب، یہ سوال انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور یہ سوال بنیادی ہے کہ علماء کرام نے بھی عدل کو ہی متعارف کروایا۔ سب سے پہلے تو عدل کے بارے میں جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کے جاننے کے لیے، توجہ کیجئے گا، عدل کے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عدل کے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خداوند عالم کی تمام صفات کی باز و گشت، درآمدات عدل پر ہی۔ خداوند عالم کی تمام صفات کی باز و گشت عدل پر ہی۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدالت۔ عدالت کا معنی یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھنا، ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دینا، عدالت کہلاتا۔ عدل کا معنی عدالت۔ اور خدا کی اتنی صفات ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ عادل بھی ہے۔ خدا کی اتنی زیادہ صفات ہیں۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، عادل ہے، غفور ہے، رازق ہے۔ خدا کی اتنی صفات ہیں لیکن ان سب صفات کا درآمدات عدل پر ہے، عدالت پر ہے، در حقیقت عدالت پر ہے۔ اس لیے اصول دین میں عدالت کو اتنی اہمیت اور علیحدہ طور پر اسے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عدالت، قیامت اور موت عدالت پر ہے، عدل پر ہے۔ اس لیے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل ہی کی وجہ سے، توجہ کیجئے گا، عدل ہی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ عدل ہی کی وجہ سے۔ اگر زمین و آسمان، اگر زمین اپنے کرائے ارض یا اس میں متوازن قائم نہ رکھ سکے، اپنی بنیادوں کو چھوڑ دے، جو اس کا مقام ہے اس مقام کو چھوڑ کر اپنی بنیادوں کو چھوڑ دے زمین، تو زمین سورج کے نزدیک چلی جائے گی اور جل کے راکھ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے متوازن قائم، اسے کہتے ہیں عدالت، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اگر وہ چھوڑ دے زمین اپنا مقام تو تباہ ہو جائے گی۔ آسمان اگر اپنا متوازن چھوڑ دے، مقام چھوڑ دے، تباہ ہو جائے گا۔ زمین اپنا مقام چھوڑ دے، تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے عدل۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل۔ اور ظلم کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام سے دور کر دینا ظلم ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقام سے دور کر دینا ظلم ہے۔ عدل ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل، ظلم ہر چیز کو اس کے مقام سے دور کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔
مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کسی باغ میں جائیں اور کسی پھول کو، کسی پودے کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اسے پانی دیں کیونکہ اسے ضرورت ہے. یہ آپ نے اس کا صحیح مقام رکھا، پانی کا، اسے صحیح مقام پر اسے یوز کیا، صحیح مقام پر اسے استعمال کیا. اگر آپ کسی ایسے درخت کو، ایسی گھاس کو پانی ڈالتے رہے جس میں پہلے سے پانی موجود ہے، جسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پانی دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. یعنی آپ نے اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر دور کر دیے. اس کا مقام پودوں کے پاس تھا کیونکہ اسے پانی کی ضرورت تھی، آپ نے وہاں پانی دیا جہاں پانی کی ضرورت نہیں تھی، یہ ظلم ہے. اور اصول دین کے ہمیشہ ہمراہ خدا کی عدالت انسانی معاشرے میں بہت مؤثر ہے، اور یہ اجتماعی عدالت ہے، اجتماعی عدالت ہے. اس سے بہترین انسانی معاشرے تشکیل پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اہل تشیعوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ عدل سب سے ضروری ہے، قیامت میں بھی دنیا میں بھی عدل، انصاف، کیونکہ خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے. بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں اس سے. اور در حقیقت عدل کو اصول دین میں علیحدہ طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسانوں میں، انسانی معاشرے میں عدل قائم ہو سکے اور ظلم و ستم ہمیشہ کے لیے انسانی معاشرے سے دور ہو جائے، کیونکہ ظلم و ستم سے دور کرتا ہے عدل. اور ہمارا رہبر، کسی قوم کا رہبر ہونا، یہ بھی اسی پر درآمدات، اسی پر مؤثر ہے کہ کس طرح ہمارا رہبر سچا ہونا چاہیے، کس طرح قابل اعتماد ہونا چاہیے، کس طرح رہبر کو چنا جاتا ہے عدالت کے طور پر. کیونکہ رہبر وہی ہوتا ہے جو اس کا حق ہو، جو اس کا مقام ہو، کیونکہ رہبر کا مقام ہی رہبر بننے کا تھا، اس لیے اس کو رہبر قرار دیا گیا. یہ مقام ہوتا ہے اصل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ظلم، ایک انسان ظلم کرتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں. مطلب میں ظلم کر رہا ہوں، اسے اندازہ نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن ظلم کرتا ہے. یہ ہوتا ہے جاہل، جسے معلوم نہیں ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں، یہ جاہل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں اور مجھے معلوم بھی ہے، یہ جاہل نہیں. جو ظلم کر رہا ہے، جو برباد کر رہا ہے ہر چیز کو، لیکن اسے معلوم ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ جاہل ہے. اس لیے کہتے ہیں جاہلوں کے ساتھ جاہل مت بنو، بحث نہ کرو. ایک یہ مقام ہوتا. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو، اسے اس کی ضرورت ہو، اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی بغاوت اٹھ جاتی ہے، شیطان ہمیں برائی کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، حالانکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم ظلم کر دیتے ہیں، اس چیز سے اس انسان کو دور کر دیتے ہیں. ایک یہ مقام ہوتا ہے، ایک انسان کو اس کی چیز سے ہم دور کر دیتے ہیں. اور ایک ہے جو ظلم کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا. یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہر جگہ پر عدل کرنا ضروری ہے، کیونکہ خدا بھی عدل قائم کرے گا. اس لیے خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور سب سے پہلے تو میں ارشاد فرمایا ہے آپ کے سامنے پڑھنے سے پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے یا آخرت کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اس کا اثر اس پہ خود پر ہوگا. اگر اس نے برا کام کیا تو برا اثر ہوگا، اچھا کام کیا تو اچھا اثر ہوگا. اگر برا کام کیا تو وہ ہمیشہ اس کا الزام دوسروں پر لگاتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ برا حالت، جس بری حالت میں وہ ہے، وہ اپنی وجہ سے، کیونکہ وہ برے راستے پر چلا. اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں وہ انسان ہی ہے جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتا. پھر خدا نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ خدا چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر خدا نے ایک اور جگہ پر نیکی اور بدی، اعمال اور حساب، روز جزا کے بارے میں ارشاد فرمایا. خدا قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کرے گا جس میں تولا جائے گا لوگوں کے اعمال کو، اور خدا چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن عدالت ہوگی. ہمارا یہی ایمان کہ جنت اسے ملے گی جس کا حق ہوگا جنت میں جانے کا، دوزخ اسے ملے گی جس کا مقام ہوگا دوزخ میں جانے کا. یہ عدالت ہے، کیونکہ خدا عادل، عدالت قائم کرے گا. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ترازو قائم کیا جائے گا جس کا ایک پلنا نیکی کا ہوگا اور ایک پلنا برائی کا ہوگا. تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی جنت، جس کی برائی زیادہ ہوگی دوزخ. جو اس کا مقام ہے کہ اس کا دوزخ میں گیا تو اس کے اپنے کیے کی وجہ سے گیا،
जन्नत में गया तो अपने किए की वजह से गया, यानी जो भी उसके साथ नेकी जजा या बुराई हुई अपने अमाल की वजह से हुई। और खुदा किसी पर भी ज्यादती नहीं करता, जो उसने किया है वही उसे अंजाम मिलेगा। और कुरान मजीद में खुदा ने बार बार कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि अदल कायम करो। और खुदा ने कई कौमों की मिसालें दी कि जिन्होंने जुल्म किया और बर्बाद हो गई, फना हो गई। और कुरान मजीद में इरशाद हुआ, कुरान ने फरमाया कि जुल्म ना करो, ये तो दूसरी कौमों की तरह तुम भी तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अपने ऊपर जुल्म ना करो। और कुरान मजीद में इरशाद भी हुआ, बेशक अदल नेक और परहेजगारों से नेकी करने का हुक्म देता है और बदकारों से, बुरे लोगों से दूरी इख्तियार करने का हुक्म देता है। और रसूल खुदा ने अहम और आखिरी फरमान रसूल खुदा ने, और मैं अपनी अदल की बहस को आज तमाम करूंगा, रसूल खुदा ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, अजीम बात की रसूल खुदा ने, क्योंकि कुरान मजीद में भी खुदा के इतने मकामात पर इरशादात हैं। खुदा ने फरमाया, हुक्म दिया। अब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा ने अजीम हदीस हमारी नज़र की कि रसूल खुदा ने फरमाया कि ना जुल्म करो और ना तुम पे जुल्म हो। कितनी अजीम बात, कितना सबक हमें मिलता है कि ना तुम जुल्म करो किसी पर, ना तुम पे दोबारा जुल्म हो। अगर तुम किसी पे जुल्म करोगे तो तुम पर भी जुल्म होगा, अगर बुराई करोगे तो बुराई का जुल्म होगा, अगर तुम अपनी जानों को हलाकतों में डालोगे तो जुल्म होगा, अगर तुम नेक बन जाओगे, नेक अमाल करोगे तो अच्छा अंजाम होगा। इस हदीस का यही मतलब था कि ना जुल्म करो ना तुम पे जुल्म हो, यानी ना जुल्म तुम किसी पर करो ना तुम पे जुल्म होगा। अगर तुम आज किसी से बुराई करोगे, किसी से बुरा सलूक करोगे, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत चीज़ अहम हो चुकी है कि जिनके पास पैसा हो या जा अमीर तरीन आदमी या रईस हो, जद्दी पुश्ती, वो अगर कोई भी बुराई करे उन पर कोई असर ही नहीं होता। या अगर पुलिस को वो पैसे खिला देते या हुक्मरानों को खरीद लेते या पुलिस के जो बड़े अफसर होते हैं उनको खरीद लेते, अमीरों का ये होता है। लेकिन गरीब जब भी कोई बुराई करता पकड़ा जाए उसे इसकी सजा मिलती है। ये अदल नहीं है। अदल ये है कि हर चीज़ को उसके मकाम पर रखना। अगर अमीर ने बुराई की है तो उसे भी उसी की सजा मिले, अगर गरीब ने बुराई की है तो उसे उसी की सजा मिले। हर शख्स को उसके माशरे के हिसाब से मकाम मिले, जो उसने काम किया है उसी काम का सिला उसे मिलना चाहिए। अगर गरीब अच्छा सिला करता है, अच्छा सलूक करता है, उसे अच्छा सिला मिले। अगर अमीर रईस बुरा सलूक करता है तो उसे बुरा सलूक, उसे बुरा अंजाम उसका होना चाहिए, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला खुदा भी अदल और इंसाफ करने वाला और खुदा देख रहा है। दुआ रब्बे कायनात अल्लाह हमें अदल पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अदल को समझने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आज दूसरा रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा अशरा इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि मैंने तौहीद और अदल की बहस आपके सामने पढ़ दी और मैंने बयान कर दी और इंशाअल्लाह ताला आगे नबूवत, इमामत और क़यामत की बहस चलेगी। अल्लाह